قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 نیک باتیں۔ نمبر 1، اللہ کی قدرت، بدن کے جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے بدن کو کیسی اچھی ترتیب سے بنایا، اس میں کئی جوڑ بنائے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کتنی سہولت ہوتی ہے، ہم سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا اور قدرت والا ہے۔ نمبر 2، ایک سنت کے بارے میں، تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کو دائنی ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگوٹھے کو بیچ والی انگلی پر رکھتے۔ نمبر 3، ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 رکعت پڑھ کر گناہ سے معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کوئی گناہ کیا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ایک گناہ کے بارے میں، اپنے علم پر عمل نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے نفع نہیں پہنچایا۔ فائدہ، جس آدمی کو شریعت کے بارے میں جتنا بھی علم ہو اس کے متعلق عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر 5، دنیا کے بارے میں، دنیا کی فکر پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے تمام فکروں کو صرف ایک آخرت کی فکر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی فکروں میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کے کسی جنگل میں یعنی دنیا کی کسی بھی پریشان حالی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے۔ نمبر 6، آخرت کے بارے میں، امت محمدیہ کے لیے جنت کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ نمبر 7، تبوء نبوی سے علاج، سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 8، قرآن کی نصیحت، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ بے شک وہ جو کام کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ نمبر 9، ایک گناہ کے بارے میں، تکبر کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کسی نے کہا، آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کہتے ہیں کہ حق بات نہ ماننا
اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ نمبر 10 اسلامی تاریخ۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ عبد المطلب کی ساجیزادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی بڑی بہادر تھی۔ وہ غزوہ احد میں مدینے کی چند عورتوں کے ساتھ لے کر مدینے میں پہنچی اور مسلمانوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر پہلے ناراض ہوئے، لیکن بعد میں اجازت دے دی۔ جب کافروں کا پلہ بھاری ہوا اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کو ہمت دلائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب کافروں نے ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لاش کے قریب جانے سے روکا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں انشاءاللہ صبر کروں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بھائی کی لاش کو دیکھ کر انا للہ پڑھا اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر کے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو خلا فاری میں محفوظ کر دیا تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے، اور ایک بڑی عمر کے صحابی کو ان کا امیر بنا دیا۔ ایک یہودی موقع کی تلاش میں قلعے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، وہ اس سے مقابلہ کی ہمت نہیں کر سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ان کی اس بہادری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے 70 پر 2 سال کی عمر پا کر 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اللہ رب العزت کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات زیادہ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔